والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حکما یصادف حکمہ وملکا لا ينبغی لأحد من بعده وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه أو كما قال سيدنا سليمان رضي الله تعالى عنه وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ادھر ایک انگلش پیپر پڑھا بولے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام القدس لنا ولا قدس لكم وأقصانا لنا ولا أقصى لكم والفلسطين لنا ولا فلسطين لكم والأرض لنا ولا أرض لكم والمجد لنا ولا مجد لكم أنتم مجرد احتلال وإن طال سينتهي لا محال اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا پردیس میں آج غریب الغربا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے لگا ہے ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے معزز و محتشم سامعین سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں لامحدود نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد عالمی منظرناموں اور حالات حاضرہ پر نگاہ رکھنے والوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ جملہ شعائر اسلام اس وقت ان میں سے جس سے سب سے زیادہ غفلت اور بے توجہی بڑھتی جا رہی ہے وہ فلسطین کی سرزمین پر موجود مسجد الاقصی ہے امت مسلمہ نے مذہبی اور سیاسی اسباب کے ساتھ ساتھ بہت سی ناقابل بیان وجوہات کے سبب اس مقدس مقام سے اپنی نظریں موند لیں
جسے اس دور کا سب سے بڑا المیہ کہنا چاہیے۔ فلسطین کی اور مسجد اقصیٰ کے تعلق سے ہماری مجرمانہ انحراف یہ صاف بتا رہی ہے کہ امت مسلمہ کے شعار کے تحفظ کے حوالے سے ہم کتنے حساس ہیں، بلکہ ہمارا یہ بزدلانہ سکوت دشمنوں اور ان کے سارے حواریوں کو نہ ڈر ہو کر اپنا ہاتھ صاف کرنے اور اپنے مکروہ نصب العین کو پانے میں بھرپور مدد فراہم کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، سوری ٹو سے ہمیں یہ کہتے ہوئے بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ امت مسلمہ نے انفرادی طور پر انڈیویژولی اور نہ ہی جوائنٹلی مسئلہ فلسطین کو اپنا مسئلہ سمجھا ہے، اور مسئلہ فلسطین صرف اپنا مسئلہ نہیں، مسئلہ فلسطین اسلامی مسئلہ ہے، اور صرف اسلامی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کوئی قانونی مسئلہ نہیں، وہ تو ایمانی مسئلہ ہے۔ یہ تین پہلو کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو فلسطین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا ہے، اسلامی مسئلہ سمجھنا ہے اور ایمانی مسئلہ سمجھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے نہ اسے اپنا مسئلہ سمجھا، نہ اسلامی اور ایمانی مسئلہ سمجھا، تو ہماری فکری تربیت اس حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں بسنے والے مسلمان اور اس خطہ پاک کی حفاظت کا جو ذمہ امت کو ادا کرنا چاہیے تھا، ہم بظاہر اس سے محروم نظر آتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں سب سے پہلے ہم اس بات کو یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور ارض مقدس کے تعلق سے اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلامی کنسیپٹ کیا ہے، ہمارا آخر مسجد اقصیٰ اور ارض مقدس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کیوں ہے۔ تو یہاں گراؤنڈ کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قبۃ الصخرہ اور دوسری ہے مسجد اقصیٰ۔ قبۃ الصخرہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ عظیمہ معراج کے لیے سفر کا آغاز فرمایا، اور باقی جو پورے کا پورا حرم ہے اسے مسجد اقصیٰ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارا حصہ مسلمانوں کا تعلق صرف قبۃ الصخرہ کے ساتھ نہیں، ہمارے لیے اس کی تقدیس بطور حرم اسی طرح ہے جس طرح مکہ اور مدینہ کے حرم کی تقدیس ہے، اور جتنا یہ حرم کا حصہ بنتا ہے اس کی تقدیس و تطہیر کو پیش نظر رکھنا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا ہدایات ارشاد فرمائیں، وہاں سے ہم اپنی گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں۔ محسن انسانیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ اور ارض مقدس کے ساتھ، میں پھر اس بات کو رپیٹ کروں گا کہ جب میں لفظ مسجد اقصیٰ بولوں گا یا ارض مقدس کروں گا تو اس سے پورے کا پورا اس کا حرم مراد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
اس کے ساتھ دلی لگاؤ کیسا تھا؟ آپ اس حوالے سے کس قدر فکر مند رہتے تھے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں اس بات کو راسخ فرما دیا ہوا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو مسجد اقصیٰ کو نعمت آزادی سے بہرہ مند کروایا جائے گا۔ اور آپ حیران رہیں گے، مسجد اقصیٰ کی آزادی میں 5000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خون شامل تھا۔ صحابہ کرام کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اتنی محبت ڈالی ہوئی تھی، اور اس علاقے کو، اس سرزمین کا نام ان صحابہ کے خون کی وجہ سے شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے بعد اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو عہد فاروقی میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو آزادی کی نعمت سے بہرہ کروایا جاتا ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں کچھ بیت المقدس کی تاریخی اور اسلامی حیثیت کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ یہی ہمارا آج کی گفتگو کا پورا گول ہے کہ ہم بھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کی اسلامی اور تاریخی حیثیت کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن کیا ہے۔ یہی سوال جناب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارض المحشر والمنشر، یہ مقام محشر بھی ہے اور مقام نشر بھی ہے۔ ائتوا فصلوا فیہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے تو وہاں جاؤ اور جا کر نماز ادا کرو۔ فإن صلاة فیہ کألف صلاة فی غیرہ، وہاں پڑھی گئی ایک نماز پر اللہ تعالیٰ ہزاروں نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کنیکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس کی اسلامی حیثیت، اس کی تشریح و توضیح کی جا رہی ہے۔ پھر جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت سوال کیا، انہوں نے عرض کیا، قلت ارأیت ان لم تستطع ان تحمل علیہ، حضور میں یوں سمجھتی ہوں کہ میں تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکوں گی، اگر میں وہاں نہ جا سکوں، وہاں جانے کی سعادت نہ پا سکوں تو کیا میں کچھ اور کر سکتی ہوں؟ قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتحتی لہ زیتا یسرج فیہ، تجھے چاہیے کہ وہاں چراغاں کے لیے کچھ زیتون بیچ دیا کر، تیرا حصہ وہاں پہنچ جائے گا۔ فمن فعل ذلک فہو کمن اتاہ، جس نے مسجد اقصیٰ کے لیے کسی بھی اعتبار سے معاونت کر لی، اس نے اپنا اسلامی حصہ ادا کر دیا۔ اب یہاں اس پہلو کو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں بہاریں دیکھنا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چراغاں دیکھنا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بارونق دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اگر کوئی قولی طور پر اپنی زبان سے اسے بارونق کر سکتا ہے تو زبان سے بارونق کرے، کوئی مالی طور پہ کر سکتا ہے تو وہ مالی طور پہ کرے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، اس اسلامی کنیکشن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی قوت کے ذریعے اسے بارونق فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سارے اسلامی اسکالرز وہ اپنے ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح حرمین شریفین کے تقدس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے،
اسی طرح مسجد اقصیٰ کی حرمت کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ہم مسجد اقصیٰ کی حیثیت کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا کنکلوژن ان الفاظ میں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ سفر معراج کا ایک مقدس پڑاؤ ہے، یہ روح زمین پر عبادت الہی کے لیے تعمیر کیا جانے والا دوسرا گھر یعنی مسجد ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سینکڑوں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور یہاں کی خاک میں آسودہ خواب ہوئے، اور اسی کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام کا وجود مسعود بھی یہاں دفن ہے، یہاں بہت سے معجزات مشیت الہی سے اس مقام سے دکھائے گئے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے رب تعالیٰ نے خود بابرکت کہا ہے، مبارک فرمایا۔ قرآن مقدس میں بالواسطہ اور بلا واسطہ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، تقریباً 70 مرتبہ اس سرزمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اسلامی کنیکشن سمجھیے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کثرت کے ساتھ فرشتے حاضر ہوتے رہے، رجال الغیب کا منبع، اور پوری روح زمین پر یہی ایک وہ مقدس مقام ہے جہاں سارے پیغمبروں نے بیک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کی سعادت حاصل کی ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ یہی ایک وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں نام لے کر کیا گیا ہے۔ اب ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ ہم صرف آج اس کے تعارف پر مبنی ہی کچھ گفتگو کریں گے۔ گول ہمارا صرف یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا مسئلہ ہے، اسلامی مسئلہ ہے، ایمانی مسئلہ ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ جو ربط ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ سب سے پہلی بات، رب تعالیٰ نے اس زمین کو خود بابرکت فرمایا ہے۔ قرآن و سنت کی نصوص میں 70 مرتبہ کے قریب اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور کئی انبیاء کرام سے اس کو نسبت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک، وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سب سے بنیادی 4 باتیں یہاں کہ اس آیہ مبارکہ میں مسجد اقصیٰ کا نام ذکر کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ایک پڑاؤ اور مقام مسجد اقصیٰ کو قرار دیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے خود اس کے کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت سے اس کو برکت عطا فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتوں کو رکھ دیا ہے۔ یعنی یہ 4 پہلو یہاں کتنے واضح انداز میں جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے۔ اور پھر اسے جب کہا گیا تو مسجد کہا گیا۔ اب بالکل ہم بنیادی طور پر ایک سادہ سا سوال کرتے ہیں، دنیا کے کسی خطے کی کسی مسجد کی توہین کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ تو جب کسی خطے کی کسی مسجد کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی تو مسجد اقصیٰ کی توہین کیسے برداشت کی جائے؟
یہ بالکل بنیادی سوال ہے۔ کسی مسجد کی تقدیس و تطہیر کا خیال رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تو جو ہو ہی مسجد اقصیٰ اور اتنے مقامات ہوں اس پر کتنی ذمہ داری بڑھ جائے۔ پھر اس برکت کا سبب کیا ہے؟ حضرت قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی، یہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی، اور ہر سکول آف تھاٹ گرامر میں گرپ حاصل کرنے کے لیے اس تفسیر کا مطالعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور کرواتا ہے۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اسے بابرکت اس وجہ سے کہا گیا، الذی بارکنا حولہ ببرکات الدین والدنیا لأنہ محبت الوحی ومتعبد الانبیاء علیہم السلام من لدن موسیٰ ومخفوف بالانہار والاشجار۔ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی برکتیں رکھی ہیں۔ دینی برکات یہ ہیں کہ اس سرزمین میں انبیاء کرام پر وحی نازل ہوتی رہی، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام کی جائے عبادت رہی۔ دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت ہے، وہ نہریں اور وہ درختیں جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے سبب یہ سرزمین دنیا ہی میں جنت نظیر نظر آتی ہے۔ پھر خاص برکت عروج پہ کب پہنچی؟ تو عروج پہ اس وقت پہنچی جب سب انبیاء صف بصف حاضر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے ساتھ اس مسجد کو عروج عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے تحت صوفیاء نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں جس چیز کو حضور سے نسبت ملی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عروج عطا فرما دیا۔ تو اس مسجد اقصیٰ کو بھی نسبت ملی، رب تعالیٰ نے اسے بھی عروج عطا فرما دیا۔ اس کی قدیم تاریخ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، آپ یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں 2 جگہ ذکر کیا، 70 مقامات ہیں، چند مقامات میں ذکر کروں گا۔ ان میں سے پہلا سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 71 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 20 سے 26 میں یہ ذکر کیا گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ آپ کے بعد آپ کے سلسلہ نسب سے شہزادے جناب یعقوب علیہ السلام کی یادیں بھی اسی شہر مبارک سے وابستہ ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن جب انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، نافرمانی کی، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی آئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، جس کا ذکر بھی سورہ مائدہ میں کیا گیا۔ جب سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تو آپ نے بھی بیت المقدس کو سلطنت کا کیپٹل دارالحکومت بنایا، اور آپ ہی کے شہزادے سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں بھی یہی شہر دارالحکومت رہا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو مکمل کروایا، اور آپ کا مزار پر انوار بھی یہی موجود ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد یہ بنی اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، تو رب تعالیٰ نے 4 ایسے لوگ تھے کہ جنہیں پوری روح زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ ان کافروں میں سے ایک بخت نصر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بخت نصر کو ان پر قبضہ دیا، طاقت دی، وہ بیت المقدس پر قابض ہوا اور یہاں اس نے پہلی مرتبہ تباہی مچا دی۔ اسی دوران انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے مبارک تبرکات والا تابوت، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 جگہ ذکر کیا گیا، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا تھا، وہ تابوت سکینہ غائب ہو گیا، اور آج تک اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا۔ شاہ بابل نے یہود کو دریائے فرات کے کنارے آ کر آباد کیا، اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا گیا، اور آج یہی شہر
اسرائیل کا کیپٹل کہلاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس ایریے پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی سرزمین پر آ کر اعلان نبوت فرمایا۔ 7ویں صدی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنو اسرائیل کو بد کرداری کی سزا دی اور بیت المقدس سے نکال دیا۔ ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم میں جنگ ہوتی رہی، اور اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ جب اعلان نبوت فرمایا، ادھر مشرکین اپنے حلیف کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایمان والوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آیات کا نزول ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی کہ رومی غالب آ جائیں گے، اور رومیوں کے غلبے میں بھی اس مسجد کا اور اس خطے کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ سیدنا ابو ذر جندب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اتنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لجاجت کے ساتھ اس کا ذکر فرماتے تو ایک دن یہ سوال لے کر آپ آئے، اور آپ نے آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ قرآن نے بھی اس کا جواب بعد میں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد الحرام، روح زمین پر بحیثیت مسجد اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر وہ مسجد حرام ہے۔ انہوں نے عرض کی، مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ اگر یہاں رک کے اپنے عقائد کی مضبوطی کے لیے یہ جملہ بھی اپنے سینے میں باندھ لیں تو کتنی خوبصورت بات ہوگی کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، حضور جانتے ہیں۔ تبھی تو سوال کیا، عرض کرتے ہیں مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسجد الاقصی، روح زمین کی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ اب دیکھیں ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور ایمان کا کتنا مضبوط رشتہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ما کان و ما یکون کو کتنی مضبوطی کے ساتھ دلوں میں راسخ کیے ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، حضور پھر یہ بھی بتا دیں کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، مسجد حرام اور مسجد اقصی کا؟ فرمایا 40 عاماً، ایک لحظے میں نبی علیہ السلام نے یہ عقدہ بھی کھول دیا۔ فرمایا مسجد اقصی مسجد حرام سے 40 سال بعد بنائی گئی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مکمل تعمیر کیا۔ پھر فرمایا ثم الارض لک مسجد فحیثما ادرکت صلاۃ فصلی، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاں مسجد ہے وہاں جا کے عبادت کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے قدوم کی وجہ سے پوری روح زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو۔ اب یہاں مسجد اقصی میں جو نماز کی فضیلت ہے، صحابہ کرام نے اس کے بارے میں بھی سوال کیے۔ سیدنا رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی تو اس خوشی میں انہوں نے جانور ذبح کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد ارا سرورا ببنیان بیتی فصلنی اوتیک، تو رب تعالیٰ نے ان کے اس اظہار خوشی پر، یہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ میسج بھی کنوے کرتے ہیں، بڑی بڑی ہمیں خوشیاں ہوتی ہیں، ارادہ فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد بنانے کی سعادت عطا فرمائے، اور اس مسجد بنانے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر جانور ذبح کیے، دعوت کی، اور رب تعالیٰ نے ان کی اس دعوت کو قبول بھی فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد یہ عاطف غیبی سے آواز آئی فصلنی اوتیکا، اے سلیمان میں اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں، آپ جو چاہیں مانگے میں آپ کو وہ عطا کروں گا۔ اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اس سے پہلے یہی دعا کر چکے تھے اور اسی تعمیر پر دعا کر چکے تھے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ پہلا، حکمن یصادف حکمک وملکا لا ينبغی لأحد من بعدی ومن اتی ھذا البیت لا یرید الا الصلاۃ فیہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ۔ میں اس آخری حصے کو ڈسکس کروں گا وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ آپ نے ایک دعا ان میں سے یہ کی، اے اللہ میں نے گھر تو بنا دیا ہے
اب جو اس گھر میں آئے اور اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنے پاکیزہ ہیں وہ لوگ کہ جو توپوں اور گولوں کی گنگناہٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں نمازوں کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کتنے عظیم وہ لوگ ہیں۔ پھر اسلامی حکومت کے بارے میں اگر ہم اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت پر اتنے صحابہ کی شہادت کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا گیا، اور بیت المقدس کی اس فتح اور اس اسلامی کنیکشن کو وہاں موجود جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے تابڑ توڑ وہاں حملے کیے، لیکن وہ جو لوگ وہاں محصور تھے وہ کسی بھی طرح بیت المقدس کو ان کے قبضے میں دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہاں سے ایک ان کا راہب وہ کھڑا ہوا دیوار پر، اور دیوار پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ شہر اس وقت تک فتح نہیں ہو سکتا جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام نہیں آئے گا جس کا نام عمر بن خطاب ہے اور لقب اس کا فاروق ہے۔ یعنی یہ جب اس نے بات کی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کہاں سے پڑھا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتب کے اندر، تورات کے اندر یہ پڑھا ہے کہ اس کے حقیقی وارث وہ مسلمان ہیں اور اس پر کامل قبضہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عمر بن خطاب کرے گا۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح نے فوراً عرض کی فتحنا البلد ورب الکعبہ، اللہ کی قسم آج شہر فتح ہو گیا۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس جناب عمر کو خط لکھیے، وہ تشریف لائیں گے، انہیں دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ تو اس سے جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کے وارث مسلمان ہیں۔ اس کے دیگر ادوار کی طرف بھی اگر ہم توجہ کریں تو وہ دیگر ادوار وہ سارے کے سارے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہمارا اس مسجد کے ساتھ ایمانی رشتہ بھی ہے، اسلامی رشتہ بھی ہے، اور یہ ہمارا اپنا اور ذاتی مسئلہ ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہودیوں کی سازشوں کا ادراک کرنا ہے، اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور طاقت کا مظاہرہ اور استعمال اللہ تعالیٰ نے طاقت ہمیں دی ہے تو وہ دکھانے کے لیے دی ہے، سنبھالنے کے لیے نہیں دی، اور یہ طاقت اسی وقت دکھانا کارآمد ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے دکھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار کو اپنی طاقت دکھانے، رعب جمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام کفر کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔